بصیرت پر آپ دیکھ رہے ہیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ قریش کے پاس عمرے کے مقصد سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ آمد کی خبر پہنچی تو انہوں نے کہا ہمارے رہتے ہوئے وہ مکے میں داخل نہیں ہو سکتے، اور خالد بن ولید کی قیادت میں مسلمانوں کو مکے میں داخل ہونے سے روکنے کے لیے ایک لشکر تیار کیا۔ اس وقت خالد بن ولید مشرک تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عثفان کے علاقے میں پہنچے تو خالد بن ولید کو لشکر کے ساتھ اپنے سامنے پایا۔ اس وقت عصر کی نماز کا وقت ہو چکا تھا۔ اللہ کی جانب سے وحی نازل ہوئی جس میں صلاۃ خوف کا حکم دیا گیا، اور اسلامی تاریخ میں پڑھی جانے والی پہلی صلاۃ خوف غزوہ حدیبیہ میں پڑھی گئی۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جان بوجھ کر قریشی لشکر سے کنارہ کشی اختیار کی اور اپنے صحابہ سے کہا کون ہے جو ہمیں ان کے راستے سے ہٹ کر دوسرے راستے سے لے جائے؟ تو ایک صحابی نے کہا میں، اے اللہ کے رسول۔ وہ ان سب کو لے کر ایک دشوار گزار راستے پر چل پڑے، یہاں تک کہ مشرکین کے لشکر کے پیچھے سے نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ مسلمان سنیت المرار تک پہنچے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی بیٹھ گئی اور اٹھنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ صحابہ نے کافی کوشش کی لیکن سب بیکار ثابت ہوا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ڈانٹا تو اٹھ کھڑی ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے ہوئے حدیبیہ کے آخری حصے میں اترے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر پڑاؤ ڈال دیا تو آپ کے پاس بدیل بن ورقہ چند لوگوں کے ساتھ آیا۔ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا قریش کے لوگ آپ سے قتال کرنے اور بیت اللہ سے روکنے کے لیے نکل چکے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہم لڑنے نہیں بلکہ عمرہ کرنے آئے ہیں۔ قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس متعدد سفیروں کو بھیجا تاکہ وہ یہ اطمینان کر لیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی اصل وجہ کیا ہے، لڑائی یا عمرہ۔ قریش نے ان لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا۔ نمبر 1 مکرز بن حفص، نمبر 2 حلس بن علقمہ، اور نمبر 3 عروہ بن مسعود ثقفی۔ قریش کے سفرا یہ خبر لے کر واپس ہوئے کہ مسلمان عمرے کی ادائیگی کے لیے آئے ہیں، قتال کے لیے نہیں، اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ وہ احرام میں ہیں اور ان کے ساتھ قربانی کے جانور ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ صورتحال دیکھی تو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکے کے سردار ابو سفیان کے پاس یہ بتانے کے لیے بھیجا کہ ان کا مقصد عمرہ ہے، قتال نہیں۔ جب عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو سفیان کے پاس گئے تو اس نے ان کا خیر مقدم کیا اور کہا ہمارے پاس ٹھہرو تاکہ ہم کسی فیصلے پر پہنچیں۔ تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پاس چند دن تک رک گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ خبر پہنچی کہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دیا گیا ہے۔